تربت دل ام ایمان فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ام ایمان فاطمہ، اور میں حاضر ہوئی ہوں تربت دل قسط نمبر 32 کے ساتھ۔ اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی کیجئے، اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اور اس کے علاوہ میں کچھ نیو ویڈیوز دوبارہ اپنی پرانی ویڈیوز کو دوبارہ ایڈٹ کر کے ان کو دوبارہ سے سینڈ کرنے والی ہوں، تو بہت سے لوگ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ دوبارہ پرانی قسطیں آپ ہمیں دے رہی ہیں، تو اس چیز سے پریشان مت ہوئیے گا، مجبوری سمجھیے گا، کیونکہ اگر میں نے وہ ڈیلیٹ کر کے ان کو دوبارہ اپلوڈ نہیں کیا تو میرا چینل جو ہے وہ سمجھے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو اس لیے آپ میری مجبوری کو ضرور سمجھیے گا۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ آئی جی مقصود نیازی صاحب پہنچنے والے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ مجھے نہیں، اس گھٹیا آدمی کو اریسٹ کریں گے۔ ایبک کے سرد لہجے پر پریہا نے اسے چونک کر دیکھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد سادہ لباس میں ایک شخص اپنے آفیسرز کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس انسپکٹر نے جلدی سے اسے سلیوٹ مارا۔ "اریسٹ ہم مسٹر فرخ"، آئی جی صاحب نے انسپکٹر سے کہا تو اس نے فوراً ارحم کو ہتھ کڑی لگائی۔ "ارے مجھے کیوں اریسٹ کرنا چاہتے ہو؟ اس گھٹیا انسان کو اریسٹ کرو، یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا"، ارحم رانا چلایا۔ "یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، بس ایک ناٹک چل رہا تھا تاکہ چوہا اپنے بل سے باہر آ سکے، اور تم آ بھی گئے۔ اتنی دیر سے تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہارے یہاں آنے پہ حیران نہیں ہوا"، ایبک نے طنزیہ لہجے میں کہا تو ارحم کے چہرے پہ حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے، اور پریہا بھی اب حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ "یہ کنگن جس میں چپ موجود تھی، جس کی مدد سے تم میری بیوی کے ہر موومنٹ سے باخبر تھے، اسی نے پھنسا دیا تمہیں"۔ کل جب میں اس ریسٹورنٹ سے نکلا تو پریہا کے رویے پر غور کرنے لگا تو میرے ذہن میں صرف ایک بات ہی کھٹک رہی تھی کہ جو لڑکی اپنے مان اور عزت کا اتنا خیال رکھتی ہے، تو جس نے اس کی مان اور عزت کو تار تار کر دیا ہو تو اس کے ساتھ دوبارہ جانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہے۔ پھر میں گھر پہنچا تو مجھے مسٹر راہیل نے پریہا کے کنگن دینے کو کہا۔ یہ بات تو تم جانتے ہی ہوں گے کہ وہ اپنے کنگن ان کے کمرے میں بھول گئی تھی، اور میری شارپ نگاہوں نے پہچان لیا، یہ کنگن سونے کے تو ہیں مگر اینٹک نہیں ہیں، اور میری موم کے تو بالکل نہیں ہیں۔ میرا دماغ کھٹکا، اور میں نے جب اس کا بغور معائنہ کیا تو مجھے اس میں چھپی ہوئی چپ دکھائی دی، اور اس کے سیریل نمبر سے معلوم کیا کہ اس سے کئی میل دور بیٹھ کر آپ اس بندے کی گفتگو سن سکتے ہیں، اور میں نے بنا ری ایکٹ کیے انہیں پریہا کی جویلری کے ساتھ رکھ دیا، اور ذہن نے سگنل دیا کہ تم گھٹیا آدمی میری بیوی کو بلیک میل کر رہے ہو۔ میں نے پریہا کے رویے پہ غور کیا تو جانا کہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنا درد بیان کرنا چاہ رہی ہے۔ بس پھر آئی جی صاحب کو سارا معاملہ سمجھایا، اور اس کے بعد تمہیں جال میں پھنسانے کے لیے پریہا کو یہاں لایا اور اس سے زبردستی کرنے کا ناٹک کرنے لگا۔ "یہ شراب نہیں، انناس کا جوس ہے"، ایبک راجپوت نے مزے سے سٹوری سنائی تو ارحم کا چہرہ بجھ گیا، اور پریہا کا چہرہ گلاب کی مانند کھل اٹھا۔ وہ اٹھ کر ارحم کے سامنے آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ "میں نے کہا تھا نا، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں، اور وہ بہترین منصف ہے۔ اب اس وقت تمہاری فرعونیت ختم ہوئی مسٹر رانا، میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہیں عدالت کڑی سے کڑی سزا سنائے"۔ "آئی جی صاحب، میری FIR یہیں پہ درج کیجیے۔ یہ شخص مجھے کئی دنوں سے ہراس کر رہا تھا، میرے شوہر کو مارنے کی دھمکیاں دے دے کر، اور اس نے 2 بار ایبک کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے، اور یہ ماتھے پہ اور بازو پہ لگی بینڈیج اس بات کی گواہ ہے۔ اس پہ بلیک میلنگ کے ساتھ ساتھ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس ڈالیے، اور اس کے علاوہ میرے شوہر کے لیے سیکیورٹی فراہم کیجیے"۔ پریہا نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ "چلو لے کر اسے، اور ایسی چھترول کرنا کہ آئندہ کسی کو نقصان نہ پہنچا پائے"، آئی جی صاحب نے کہا، اور پھر ایبک سے ہاتھ ملا کر ارحم کو لے کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ "یہ مت سمجھو کہ تم جیت گئے ایبک راجپوت،
میں واپس آؤں گا اور اس بار جان سے مار کر اپنی پری کو لے جاؤں گا۔ ارحم غصے سے چیخا تو ایبک نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ان سب کے جانے کے بعد ایبک نے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اسے لے کر گھر کے لیے نکل گیا۔ اسے راجہ ولا اتار کر وہ زن سے گاڑی اڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ پریہا گمسم سی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ارے پریہا بیٹا تم آ گئی؟ مسز راہیلہ نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ جی آنٹی جی، وہ آہستہ سے بولی۔ حارث نے بتایا کہ آپ دونوں لانگ ڈرائیو پہ گئے ہیں، لیکن اتنا ٹائم لگ گیا؟ مسز راہیلہ نے پوچھا۔ بس ہم تھوڑا دور چلے گئے تھے، وہ نگاہیں جھکائے ہوئے بولی۔ چلو صحیح ہے، آرام کرو، میں بھی اپنے روم میں جانے لگی ہوں، مسز راہیلہ نے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلاتی بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ علیزے ریڈ گولڈن برائڈل ڈریس میں آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی، اور مومنا کو بھی آج باقاعدہ دلہن کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ اس نے ریڈ اور کوپر گولڈن کام کا شرارہ پہن رکھا تھا۔ تم اتنی گمسم کیوں ہو؟ علیزہ نے اسے مخاطب کیا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ کیا ہوا مومو؟ علیزے نے اس کا زرد پڑتا رنگ دیکھ کر اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے پوچھا تو ساتھ ہی چونک گئی، کیونکہ اس کا بدن آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ تمہیں ٹمپریچر ہے مومو، اور تم صبح سے کاموں میں لگی اور تمہیں ذرا خیال نہیں آیا اب تھکاوٹ سے مزید طبیعت خراب ہوگی، علیزے نے کیئرنگ لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، میں گھر جا کر میڈیسن لے لوں گی، مومنا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی میں یہاں سے پیناڈول منگوا کر دیتی ہوں تو وہ کھا لو، لیکن ایک منٹ، تم نے صبح سے کچھ کھایا ہے کیا؟ علیزے نے چونک کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی سر جھکا گئی۔ او گاڈ مومو، کتنی لاپرواہ ہو تم، علیزے نے جلا کر کہا تو وہ اس کی بات پر رونے لگی۔ ارے میں دل سے تھوڑی ڈانٹ رہی ہوں، پیار سے ڈانٹ رہی ہوں، علیزے ہڑبڑا کر بولی۔ آئی ایم سوری، وہ بس دل بھر آیا میرا، مومنا نے کہا۔ بھیا نے کچھ کہا ہے؟ نہیں تو، وہ بس تم چلی جاؤ گے نا تو اس کے بعد میں اکیلی رہ جاؤں گی، وہ منہ لٹکا کر بولی۔ سو سویٹ، لیکن یہ پیار میری بجائے بھیا پہ جتاؤ، علیزے نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑی۔ واہ کیا بات ہے، کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ پریہا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس مومو کو چھیڑ رہی تھی کہ آج بھیا کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا، علیزے نے کہا تو پریہا ہلکا سا مسکرا دی۔ یہ آج آپ کے روشن چہرے پہ بھی 12 بجے ہیں، وجہ پوچھ سکتی ہوں جیٹھانی جی؟ علیزے نے کہا۔ چپ شریر، دلہن اس طرح پٹر پٹر نہیں بولتی۔ اب چلو یہ گھونگھٹ نکالو اور باہر چلو، تم دونوں کے دلہے انتظار کر رہے ہیں، پریہا نے کہا اور پھر ان پہ بریک نیٹ کے دوپٹے اڑا دیے۔ کچھ دیر میں وہ دونوں باہر آ کر اپنے اپنے دلہوں کے پاس بٹھا دی گئی اور ساتھ ہی فوٹو شوٹ شروع ہو گیا۔ حارث آج بھی کافی چپ تھا۔ پلیز حارث، ناراضگی ختم کرو نا، وہ آہستہ سے بولی تو وہ سرد سی نگاہ ڈال کر سامنے دیکھنے لگا جہاں پریہا کھڑی تھی۔ یہ تم لڑکیاں پتہ نہیں ہم مردوں کو کیا سمجھتی ہو، الو اور گدھے ہم ہوتے ہیں جو تم جیسی لڑکیوں سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ حارث بول اسے رہا تھا مگر نگاہیں ہنوز پریہا پہ تھی۔ علیزے لب بینچ کر چپ رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا اور مسز راہیلہ نے حارث سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی تک لے جانے کو کہا۔ حارث نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی طرف لے آیا۔ اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ حارث آئس کریم کھائیں کہیں بیٹھ کے؟ نہیں، پھر کسی دن، اس وقت سب گھر میں انتظار کر رہے ہوں گے، کچھ رسومات وغیرہ کرنی ہوتی ہیں، حارث نے سنجیدگی سے کہا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ حارث نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو وہ آنکھیں جھپک جھپک کر اپنے آنسو اندر دھکیلنے لگی۔ گاڑی راجہ ولا میں پہنچی تو گھر کے ملازمین نے پھول نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا اور مسز راہیلہ نے صدقے کے بکروں پہ ہاتھ لگوا کر اندر آنے کو کہا۔ کچھ دیر کے بعد نغمہ ایک ٹرے میں کھیر کی پیالی لے آئی اور ان کے پاس رکھ دی۔ چلو بچوں، جلدی سے ایک دوسرے کے منہ میں ایک چمچ بھر کر ڈالو، اور جس نے وہ بڑا چمچ کھیر کا کھا لیا اور اس کے ہونٹ منہ خراب نہ ہوئے تو وہی اپنے ہم سفر پہ راز کرے گا۔ نغمہ کی بات پر علیزے نے بے چینی سے پہلو بدلا
اور چپ چاپ بیٹھے حارث کو دیکھا۔ چلو شروع کرو بہو رانی، نغمہ نے کہا تو علیزے بے بسی سے اس کھیر کو دیکھنے لگی جسے دیکھ کر اس کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ اس نے چمچ میں کھیر ڈال کر حارث کے منہ کے قریب کیا تو نغمہ نے جلدی سے ہاتھ پکڑ لیا۔ نہ بہو رانی، پہلے چمچ اچھی طرح بھرو، نغمہ نے کہا اور ساتھ ہی خود چمچ بھر کر اسے تھمایا۔ اس نے حارث کے منہ کے قریب کیا تو حارث اسے آسانی سے نگل گیا، مگر اس کا دل مزید خراب ہونے لگا۔ چلو حارث، اب تمہاری باری، آپا میرے خیال میں رہنے دیجیے یہ فضول رسم، مسز راحیلہ نے کہا تو اس نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بھابی رانی، یہ رسم فضول نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی روایات ہیں جن کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ خیر آپ کو سمجھانا فضول ہے کیونکہ آپ کون سا اس خاندان میں رہی ہیں، نغمہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو مسز راحیلہ چپ ہو گئی۔ حارث نے چمچ بھر کر اس کے منہ کے قریب کیا تو اس نے صرف چکھنے پہ اکتفا کیا اور پھر منہ پہ ہاتھ رکھ کر بھاگتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی اور اس کا 5 منٹ میں حال برا ہو چکا تھا۔ حارث اس کے پیچھے ہی چلا آیا اور اس کی پیٹھ کو مسلنے لگا۔ لو جی، بہو رانی کی تو الٹیاں پھر شروع ہو گئی، بیچارے میرے بچے کا منہ دیکھو کتنا سا نکل آیا، اور نکلے کیوں نہ، سہاگ رات تھی آج اور یہ سب کام خراب کر دیا اس پریگنیسی نے۔ نغمہ کی بات پہ اس نے شکوہ کنہ نگاہوں سے چپ چاپ کھڑے حارث کو دیکھا۔ حارث نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ اچھا حارث، آپ علیزے کو لے کر کمرے میں جاؤ، اس حالت میں اس کا اتنی دیر بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں ہے، مسز راحیلہ نے کہا۔ ارے ارے، ابھی تو کافی رسومات باقی ہیں، ایسے کیسے کمرے میں لے جائیں، نغمہ نے کہا۔ آپا یہ رسومات علیزے کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، مسز راحیلہ نے ناگواری سے کہا تو نغمہ غصے سے باہر نکل گئی۔ آپا کو ناراض کر دیا آپ نے راحیلہ، عالم راجپوت کی بات پہ مسز راحیلہ نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ تو جائیے، جا کر منا لیجیے اپنی آپا کو، یہ میرے بچے ہیں اور مجھے ان کے بارے میں سوچنے کا پورا پورا حق ہے، مسز راحیلہ چبا چبا کر بولی اور پھر حارث کو اشارہ کیا تو وہ اسے گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ اپنی شیروانی اتارنے لگا۔ آپ کی پھوپھو مجھ پہ ٹونٹ مار رہی تھی اور آپ چپ چاپ دیکھ رہے تھے، علیزے نے غصے سے کہا۔ حارث نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تو کیا چاہتی تھی تم کہ مجھے آج کے اس دن پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ جگڑتا ان سے کیا؟ وہ خشک لہجے میں بولا۔ مجھے آپ کا یہ بیہیویئر سخت زہر لگ رہا ہے، وہ تب کر بولی۔ تو مجھے مت بلاؤ نا، چپ چاپ سو جاؤ۔ اوہ، تو آپ کی پھوپھو نے جو بات کہی وہ سچ ہی کہی کہ آپ کو آج کی رات خراب ہونے کا قلق ہے، وہ تب کر بولی۔ فضول باتیں مت کرو علیزے، تم اچھے سے جانتی ہو کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، تکلیف میں ہوں میں، اپنے ہی بچے کو قتل کرنے کا دن مقرر کر رکھا ہے میں نے۔ اس بات کے بعد تم مجھے نارمل بیہیو کرنے کو کہو گی تو یہ تمہاری غلطی ہے، نہ کہ میری۔ میں ایک نارمل انسان ہوں، مجھے اس بات سے تکلیف ہے تو میں کیا کروں، بے حس بن جاؤں؟ اوہ، تو اب آپ مجھے یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ میں بے حس ہوں، علیزے نے غصے سے کہا۔ کیا نہیں ہو؟ تم بے حس ہی ہو علیزے، اس سے پہلے تم نے میرے سے بریک اپ کیا اور میرے ساتھ پیچ اپ کے لیے تم نے میری ماں کو چھوڑنے کا کہا، جبکہ تم جانتی تھی کہ میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی معاف کیا تمہیں، اور اب تم نے اپنی ہر حد پار کر دی ہے، اس کے بعد تم مجھ سے محبت اور پیار کی توقع مت رکھو، وہ سرد لہجے میں بولتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ علیزے غصے سے اپنے زیورات نوچ نوچ کر اتارنے لگی اور پھر تکیے میں منہ دے کر وہ رونے لگی۔ روتے روتے وہ کب نیند کی گہری وادیوں میں پہنچی اسے خود پتہ نہیں چلا، اور اگلے دن الارم کی آواز پہ آنکھ کھلی تو حارث دوسری طرف کروٹ لے کر سو رہا تھا۔ وہ لب بینچے اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد حارث نے کروٹ لی تو علیزے کی نگاہیں اس کے چہرے پہ ٹھہر گئی۔ ماتھے پہ بکھرے بال اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ بے اختیار جھکی اور انگلی سے اس کے ماتھے کے بال ہٹاتی اس پر لب رکھ چکی تھی۔ اسی وقت حارث نے آنکھیں کھولی تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ گڈ مارننگ، حارث نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ اس کے قریب ہو کر اس کے کندھے پہ سر رکھ کر اس کے دل کے مقام پر اپنا حنائی ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند لی۔ اٹھ کر کپڑے چینج کر لو،
پھر ناشتے کے لیے چلتے ہیں، حارث نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ پلیز حارث، بس کر دینا، مجھ سے آپ کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی، وہ بے بسی سے بولتی رو پڑی۔ حارث نے گہرا سانس بھرا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کر لیا تو وہ اس کے سینے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچھا بس، میں پوری کوشش کروں گا کہ سب بول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، حارث نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ سچ؟ وہ سر اٹھا کر بولی تو حارث نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے اسے خود میں بینچ لیا۔ وہ پرسکون سی ہو کر آنکھیں موند گئی۔ ایبک بے مقصد گاڑی کو سڑک پر دوڑا رہا تھا اور اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ پھر اس نے گاڑی کو روکا اور گاڑی سے نکل کر وہ زور سے دروازہ بند کرتا باہر نکل کر اپنے بال زور سے مٹھیوں میں جکڑے چیخا اور پھر گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگاتا زمین پہ بیٹھ گیا۔ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ یہ ایسا؟ میں جن سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے اپنا درد کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سب سے پہلے موم بنا کچھ بولے دنیا سے چلے گئی اور اب پریہا اپنا ہر دکھ چھپائے ہوئے تھی مجھ سے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ خود کو کمپوز کرتے وہ اٹھا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ جب کمرے میں پہنچا تو پریہا روم میں نہیں تھی۔ یہ کدھر گئی؟ وہ بڑبڑایا۔ پھر اسے ڈھونڈتا وہ لان کی جانب آیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے جھولے میں بیٹھی تھی۔ ایبک گہرا سانس بھرتا اس پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھتے سر پہ ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سردی بڑھ گئی ہے تو اٹھو اندر چلیں، ایبک نے کہا اور پھر خود اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، پھر کمرے کے پاس آ کر وہ تھم گئی۔ کیا ہوا؟ ادھر نہیں جاؤں گی، وہ نم لہجے میں بولی تو ایبک نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ آئی برو جھکا کر بولا۔ کیونکہ اندر ارحم رانا نے کیمرہ لگا رکھا ہے۔ اس کی بات پر ایبک نے آنکھیں بند کر کے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ کدھر لگایا ہے؟ نہیں جانتی، وہ گلو گھیر لہجے میں بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا، پھر تیزی سے اندر داخل ہوا اور ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ پھر اس کی نگاہ ایک واز پہ گئی تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا اور اس کے کانچ کے ٹکڑوں میں پڑا منی کیمرہ اٹھا کر ٹیشو میں رکھ کر سائڈ دراز میں رکھا اور ایک سرد سی نگاہ ساکت کھڑی پریہا پہ ڈالی۔ یہ واز آپ لائی تھی کیا؟ اس کی بات پر وہ لب بھینچ کر سر جھکا گئی۔ حد ہوتی ہے پریہا، آپ نے کرسٹل واز خریدا اور اس میں کیمرہ لگا تھا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ نہ جانے کس دن سے وہ شخص ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا، ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور ہمارے پرائیویٹ مومنٹس کو وہ دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس گھٹیا انسان نے کیا کیا ریکارڈ کیا ہوگا۔ اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ وہ دہاڑا تو وہ سر جھکا کر آنسو بہانے لگی، جس پہ اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ مر گیا ہوں کیا میں جو رو رہی ہیں؟ وہ غصے سے بولا تو اس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ دل اس کی حسین آنکھوں میں الجھا تو وہ سر جھٹک کر انٹرکام کی طرف بڑھا اور ملازم کو کمرے میں آنے کا کہہ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر نکلا تو پریہا بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا چاہتی ہیں آپ کہ میں کمرے سے چلا جاؤں؟ وہ غصے سے بولا تو وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی کھڑی ہو گئی۔ ایبک سر جھٹک کر کافی بنا کر ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے اپنے عین پیچھے محسوس کر پا رہا تھا مگر مڑا نہیں اور دوسرا پل اس کے لیے بڑا جان لیوا تھا۔ ایم سوری، وہ اسے پیچھے سے ہگ کرتی نم لہجے میں بولی۔ ایبک کا دل چاہا کہ ہر ناراضگی بلا کر اسے اپنی پناہوں میں بڑھ لے مگر وہ ابھی اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کی شیرنی تھی جو کہ نہ جانے کب اتنی ڈرپوک ہو گئی کہ اتنی زیادہ بیوقوفیاں کر بیٹھی۔ جائیں، جا کر سو جائیں، ایبک نے سرد لہجے میں کہا۔ پلیز ایم سوری نا، وہ نم لہجے میں بولی۔ پریہا، میں نے کہا کہ جا کر سو جائیں، ایبک نے رخ موڑے بغیر کہا تو وہ آہستہ سے پیچھے ہو گئی۔ کافی ختم کر کے مڑا تو وہ بیڈ پہ کمفرٹ اوڑھے لیٹی تھی۔ ایبک بھی اپنی سائڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو پریہا روم میں نہیں تھی۔ دل اسے دیکھنے کی چاہ میں بے چین ہوا تو وہ بے اختیار اسے ڈھونڈنے نکل گیا۔
अचानक वो नगमा के कमरे से आती आवाज़ पे ठटक गया। अरहम राना अरेस्ट हो चुका है पुप्पो। प्रिया की आवाज़ पे वो चौंक गया। हाँ तो क्या करूँ मैं? नगमा ने तनक कर कहा। इसकी छितरौल लगने पर इसने जल्द ही आपका नाम उगल देना है। प्रिया की बात पर ऐबक के चेहरे पे हैरत भरे तासुरात उभर आए। अरे मेरा उससे क्या ताल्लुक़? वो गुस्से से बोली। मेरे कंगन सनार को आपने ही भेजे थे ना, और इसमें चिप लगी हुई मिली, और वो वाज जो मैं ख़रीद कर लाई तो आपने मुझसे मांगा था कि इसकी पिक सेंड करके अपने लिए ऑर्डर करना है आपको, और इससे अगले दिन ही मैं अरहम राजपूत की निगाहों के सामने थी, और कल रात वो वाज जब टूटा तो उसमें से कैमरा निकला तो मेरा जहन आपकी तरफ ही गया। मगर जानती हैं कि मैंने ऐबक को कुछ नहीं बताया। इनका मान टूट जाने के डर से मैं चुप रही, मगर ये सच्चाई सामने आएगी अरहम राना के ज़रिए। प्रिया की बात पे इसका दिल जैसे रुक सा गया। धमका रही है मुझे तू? तुझे क्या लगता है तू अगर मेरे बच्चे को कुछ बताती तो वो मान जाएगा क्या? कभी नहीं। माँ समझता है मुझे वो। मेरी बातों पे अंधा बनकर अमल करता है। मेरे ख़िलाफ़ अगर वो अरहम ज़ुबान खोलेगा भी तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐबक को शीशे पे उतारना आता है। नगमा की बात पे ऐबक ने करब से आंखें बंद कर लीं। शर्म नहीं आती आपको? उनका मान एतबार तोड़ते हुए आपने कहा कि माँ समझते हैं आपको, तो सोचिए कितना मान और एतबार होगा। एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कैसी माँ हैं आप? और क्यों किया आपने ऐसा उनके साथ? प्रिया ने चिल्लाकर पूछा। हाँ किया, और मुझे इस पे अफसोस भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसने पहली बार मेरे ख़िलाफ़ जाने की जुर्रत की। जब वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों चुप रहूँगी? इस बात का जवाब तो मिलना ही चाहिए था, और मैंने दिया जवाब। कोई बात नहीं, इस बार भी तुम उसकी ज़िंदगी में रही तो क्या, मैं भी आखिरी दम तक कोशिश करूँगी, और तुम दोनों को अलग करके ही मुझे सुकून मिलेगा। नगमा के नफ़रत भरे लहजे पे वो बाहर खड़ा सुन्न हो गया। इसे लगा आज इसका दम निकल जाएगा। वो धुआं चेहरे के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वह अपने वजूद को जिस तरह घसीट कर कमरे तक लाया, ये वही जानता था। दिल चाह रहा था कि वो उस दुनिया से कहीं दूर चला जाए। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा और यख ठंडे पानी से अपने अंदर जलती आग को ठंडा करने लगा। फिर वो बाहर निकला तो प्रिया अभी तक रूम में नहीं थी। वो जल्दी से कपड़े चेंज करके वहाँ से निकलने के लिए पड़तोल रहा था कि मुबादन की प्रिया न आ जाए। वो आज उससे निगाहें मिलाने के काबिल भी नहीं था। वो घर से निकलकर बेमकसद सड़कों पे घूम रहा था कि अचानक एक जीप ने कट मारा और इसके सामने आ गई। इसने बामुश्किल ब्रेक लगाई और फिर जीप से 3 गनमैन निकले और इसके पास आकर इस पर अपनी अपनी गन तान ली। मूव, एक शख्स ने इसे आगे की तरफ धक्का देते हुए कहा। वो चुपचाप उनके साथ हो लिया। फिर एक सुनसान से इलाके में पहुंचकर उन्होंने अपनी जीप से उतारा और इस जगह पे बने फार्म हाउस में से घसीटते हुए लेकर जाने लगे। सो आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड कर दूँगी। और इसके अलावा जो है ये नावल भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है, तो अच्छे कमेंट किया करें, हौसला अफजाई किया करें, और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। इतने लोग व्यूज़ देते हैं, इतने लोग देख रहे हैं, मगर लाइक्स वही 80-85 इतने ही होते हैं। और इसके अलावा जो सब्सक्राइब नहीं करते उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इसके साथ ही मैं ईमान फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।